بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو تقریباً ہر بیوی پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی کے تعلق سے متعلق کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی، کیونکہ یہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد، جب بھی شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھلنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھیں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو جلد اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہر جائے پھر الگ ہو۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584۔ مرد و عورت کا ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوصہ یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ رد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو ایک الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا باعث ہے۔ کیمیائے سادات صفحہ نمبر 265۔ ہم بستری سے انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہوں، تب بھی ستر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں۔ بہتر ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع، مباشرت یا ہم بستری کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اچھی مائیں صفحہ نمبر 22۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ بستان العارفین صفحہ نمبر 138۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، لہٰذا ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کیسے نہ بتاتا؟ یہ بھی بتا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں، اور تمام اصولوں کا معلوم ہونا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ عورت کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بہنگا پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا:
تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ یہاں پر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے، اور حیض کا خون آنے تک جمع کرنا حرام ہے، تو اسی جگہ سے جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم 1006۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس میں بھی کوئی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر یہ خواہش حرام جگہ سے پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہذا فرمایا کہ اسی جگہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث نے بھی پسند کیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں موجود ان پسندیدہ طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار پسند کرتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر حرکت کرے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اوپر ہو۔ اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنے سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو کندھے پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کرے۔ اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ حدیث میں بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔